باب دفتر اقتصاد سبحان اللہ اے در مستجاب رحمت بے حساب سارے نبیوں کے خواب اے در مستجاب آفتاب ہدا ماہتاب عطا سید الاصفیاء در بحر صفا معدن اتقا عکس نور خدا جلوہ حق نما صاحب حل عطا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں انجانے میں نہیں رسمن نہیں جان بوجھ کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ سنی اجتماع میں آنے والے تمام زائرین کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ممبر نور پر ایک سے بڑھ کے ایک آفتاب و مہتاب کی صورت میں علماء کرام، مساجد کے علماء کرام، مدارس کے اساتذہ نظام چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں۔ پس و پیش، فیس ٹو فیس، رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ، اوپر سے لے کے نیچے تک سب لوگ کوالیفائڈ ہیں، ایجوکیشن والے ہیں، شکشک ہیں، تعلیم یافتہ ہیں۔ مقبول بارگاہ غوث اعظم اسیر سرکار تاج الشریعہ ادیب شہیر پیکر اخلاص و وفا ترجمان مسلک امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ مہربان حضرت الحاج آصف رضا سیفی صاحب کی لاجواب بے نظیر نظامت نے آج کے جلسے میں آپ کی سماعتوں میں چاند لگا دیا۔ جب حضرت شروع فرماتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس مقرر جاؤ کتاب پڑھو، شاعر شاعری کرو، بس آصف بھائی رہیں جلسہ ہوتا رہے۔ تمام علماء کرام کی موجودگی میں وہ شعر میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، باذوق لوگ ہوں گے تو ان کو لطف بھی ملے گا۔ جسم پر پھولوں کے ہے رنگی لبادہ نور کا، خوشگلو طائر کے لب پہ ہے ترانہ نور کا، مصطفیٰ کا شہر ہے یا کوئی بقع نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بھٹا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور آپ لوگ 2020 میں ہی سبحان اللہ کہیں گے، کوئی بات نہیں، آپ لوگ محقق ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، شعر کے نشر و فراز پہ توجہ دے رہے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، جسم پر پھولوں کے ہے رنگی لبادہ نور کا، خوشگلو طائر کے لب پہ ہے ترانہ نور کا، مصطفیٰ کا شہر ہے یا کوئی بھکا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تسلیم پر کلام اعلیٰ حضرت۔ حضرت شبیر و شبر ہے اساسہ نور کا، حضرت شبیر و شبر ہے اساسہ نور کا، اصغر و اکبر کے سر پہ ہے امامہ نور کا، خانوادہ نور کا، کنبا قبیلہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے، مائک والے کے سیٹنگ کا بھی کوئی جواب نہیں، بس اتنا ہی کہوں گا کہ میرے باڈی کا وہ خیال رکھتے ہوئے
اوپر نیچے نہ کریں، جتنا اوپر لے جائیں وہ بہتر ہے، باقی کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا میں بے شمار مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اب تو یوں سمجھیے کہ ہر ملک میں جس طرف نظر اٹھائیے اتنے مذاہب ہیں، اتنے ادیان ہیں کہ جو آپ گن نہیں سکتے۔ لیکن اب قرآن سے پوچھئے، قرآن، مذاہب تو بہت ہیں، میرے رب کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا مذہب ہے؟ قرآن کہتا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ قرآن کہتا ہے اسلام کے سوا جو بھی مذاہب ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں، مقبول نہیں۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی سب سے محبوب مذہب ہے، ان الدین عند اللہ، اسلام وہ پاکیزہ مذہب جس کا طریقہ لاجواب، جس نے مظلوموں کو حق دیا، جس نے انسان کو انسانیت دیا، جس نے انسان کو آدمی کو آدمیت دیا، جس نے بے سہاروں کو سہارا دیا، جینے کا طریقہ، مرنے کا طریقہ، آداب زندگی، اور ایسا نایاب طریقہ دیا کہ پوری دنیا کے تمام مذاہب کے قوانین ایک طرف، اسلام کا نرالا قانون ایک طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو پیدا فرمایا۔ تمام پیغمبروں کا مقصد ایک تھا، اپنی اپنی قوم سے یہی کہتے تھے، لا الہ الا اللہ۔ تمام پیغمبروں نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا قوم کو بچانے کے لیے، جائیے کہہ دیجئے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو آتش کی پرستش کرتے ہیں، جو پہاڑ کے چوٹیوں کو معبود مانتے ہیں، جا کے کہہ دیجئے سب فالس ہے، لا الہ الا اللہ۔ تمام پیغمبر آئے، سبوں نے قوم سے یہی فرمایا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کا آنا جانا لگا رہا۔ ان کے بعد ایک بہت لمبا وقفہ ہوا، بیچ میں کسی نبی کی آمد نہ ہوئی، نظام دنیا بگڑ گیا، لوگ جینے کا سلیقہ بھول گئے، ظلم ہی ظلم، بربریت ہی بربریت، تشدد ہی تشدد۔ یہی وہ دور تھا جس میں لوگ عورتوں کو منحوس سمجھنے لگے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے لگے، شراب پینے کو فخر سمجھنے لگے۔ جو جتنا بڑا ظالم ہو اپنے آپ کو وہ عزت دار سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ تمام بیواؤں اور یتیموں کی آہیں رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، اے معبود، اگر تو نے، اے اللہ، اے خالق، اگر تو نے جنم دیا ہے تو ظلم سے بچا لے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں یتیموں کی، بیواؤں کی آہیں قبول ہوتی ہیں، اور 12 تاریخ کو ربیع الاول کے مہینے میں سجدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے گود میں نبیوں کا نبی تشریف لا۔ اب جب نبی پاک کی آمد ہو گئی الحمدللہ، تو سرکار آ گئے، بہار آ گئی، یہاں تک کہ جس نے نبی کو ایک بار دیکھا وہ دیوانہ ہو گیا۔ حضرت حلیمہ نے دیکھا، وہ دیکھتے رہ گئی، اور حضرت آمنہ سے کہتی ہیں، آمنہ، ہم نے بڑے بڑوں کے بچوں کو دیکھا لیکن آپ کے بیٹا کے جیسا کسی کا بیٹا نہیں دیکھا۔ میرا ایقان بولتا ہے نہ ایسا خوبصورت بچہ پیدا ہوا تھا، نہ پیدا ہوا ہے، نہ اب قیامت تک پیدا ہوگا۔ حضرت حلیمہ دیکھے وہ فریفتہ ہو جائے، یہاں تک کہ اور بچے جو 1 سال میں بڑھتے ہیں، سرکار وہ مہینے میں اتنی ترقی کرتے۔ جو بچے 2 سال میں جہاں پہنچتے ہیں، سرکار 1 سال میں وہاں پہنچتے۔ سرکار کی ہر ادا لاجواب، بچپنا ہے لاجواب، جوانی ہے لاجواب، 10 سال، 20 سال، 15 سال سرکار نے ایسا کردار پیش کیا کہ کوئی نبی کا اینٹی نہیں نظر آ رہا، نبی کا ایک دشمن نظر نہیں آ رہا، نبی کا کوئی مخالف نظر نہیں آ رہا۔ یہ کب تک؟ 20 سال کی عمر، 25 سال کی عمر ہو گئی، کوئی نبی کا دشمن نہیں، 30 سال کی عمر ہو گئی، نبی کا کوئی اینٹی نہیں،
35 سال کی عمر ہو گئی، جو کہے تو یہی کہے عبداللہ کا بیٹا لاجواب، ان کا قول ہے تو لاجواب، ان کا فعل ہے تو لاجواب، ان کی سیرت ہے تو لاجواب، وہ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں، آج تک جھوٹ وہاں پہنچا ہی نہیں، کس بیانی کو وہاں گزر ہی نہیں، فریب کس کو کہتے ہیں وہاں رسائی نہیں۔ جس نے بھی نبی کے بارے میں کہا، سامنے میں کہا، پیچھے میں کہا، ابو لہب ہو، اتبا ہو، شیبہ ہو، ابو جہل ہو، کوئی ہو، نبی کا اینٹی نہیں ہے، سب نبی کو صادق امین کہتا ہے، سب نبی کو سچا مانتا ہے، سب سے بڑا امین مانتا ہے۔ 38 سال کی عمر ہو گئی، ابھی بھی نبی کا کوئی اینٹی نہیں۔ 39 سال کی عمر ہو گئی، نبی کا کوئی دشمن نہیں۔ 40واں سال آیا، اللہ کا حکم ہوا، اے محبوب اب آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ 40 میں لوگ کہتے ہیں 40 سال میں نبوت ملی، کنپٹا جھنجھنا دیجئے ایسے لوگوں کا، ایسے لوگوں کو کہہ دیجئے تیرے لیے کوئی پاگل خانہ ہی نہیں ہے۔ نبی سے پوچھا گیا حضور آپ کب سے نبی ہے؟ ارشاد فرماتے ہوئے ابھی حضرت آدم جو ہے آپ وہ دل کے منازل طے کر رہے تھے، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ اور یہ عقل کا یتیم دیکھیں، ایسے لوگوں کو جینے کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے، لیکن بہت سارے قوانین ہیں ملک کے، ورنہ اس کے لیے میں ہی تنہا کافی تھا اگر میں کراٹا سیکھ چکا ہوتا۔ کتنا بڑا نالائق ہے، نبی پاک پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی بن کے یہی وجہ ہے کہ جس دن نبی کی ولادت ہو رہی ہے پورے عرب میں جو بھی عورت بچہ جنے سب کو بیٹا پیدا ہو رہا ہے۔ نبی پاک کے نبوت کی برکت ہے، جو اونٹنی چلنے سے قاصر ہے نبی اس پہ سوار ہو جائے وہ ہوا سے بات کرنے لگے۔ نبی پاک کے نبوت کی برکت ہے، جو حضرت حلیمہ کے گھر میں کھانے کو ایک دانہ نہیں تھا، چلانے کو چراغ تھا، تیل نہیں تھا، اب حضرت حلیمہ سے محلے کی عورتیں کہتی ہیں او حلیمہ آج کل کون سا چراغ جلاتی ہو جب تیرے گھر سے نور کی شعاعیں پھوٹتی ہے؟ اے حلیمہ پہلے تیرے گھر میں نہ ایسا اجالا تھا، نہ ایسی روشنی تھی، نہ ایسا نور تھا، اے حلیمہ کیا جلاتی ہو؟ حضرت حلیمہ نے مسکرا کے کہا اگر تم نے پوچھ لیا ہے تو لو سنو، میں کہہ رہی ہوں میں پہلے چراغ جلاتی تھی، جب سے آمنہ کا نام آیا ہے ہم نے چراغ جلانا بند کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ کہتی ہے کہ ہم نے چراغ جلانا بند کر دیا۔ اے حلیمہ جب بند کر دیا تو اجالا کیسے بڑھ گیا؟ جب بند کر دیا روشنی میں اضافہ کیسے ہو گیا؟ جب چراغ ہی نہیں جلاتی ہو تیرا گھر بقعہ نور کیسے بن گیا؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہے ارے یہ چراغ کا کمال نہیں، یہ کسی لاون کا کمال نہیں، یہ آمنہ کے لال کے رخ زیبا کی چمک ہے۔ نبی پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے محبوب اب نبوت کا اعلان فرمائیے۔ صفا کی چوٹی پہ چڑھ گئے، تمام مکے والوں کو بلا لیا، سب لوگ آ گئے۔ نبی فرماتے ہیں اگر میں یہ کہہ دوں پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کوئی سپاہی ہے، کوئی تمہارا دشمن ہے، کیا مان لو گے؟ تم اس طرف ہو اور میں اوپر ہوں۔ کہا کہ آج تک آپ نے جھوٹ سے کام نہیں لیا، کس بیانی آج تک ہے ہی نہیں، جو آپ کہیں گے میں تو مان ہی لوں گا۔ تب سرکار نے سب کو دیکھ لیا، اب ارشاد فرماتے ہیں تو اب سن لو میں اللہ کا نبی ہوں، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لات کی پوجا کرتے ہو، یہ حبل کی پوجا کرتے ہو، یہ تمام کعبے میں جو بت کو تم نے جہاں تہاں تم نے سجایا ہے یہ معبود نہیں ہے، یہ تو باطل ہے۔ عبادت کے لائق وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، عبادت کے لائق وہی ہے جو سب کا خالق ہے، عبادت کے لائق وہی ہے جس نے سب کو حیات دیا ہے۔ تم ان کی پوجا نہ کرو، تم اس کو معبود نہ مانو۔ اتنا سننا تھا، یاد رکھیے گا اس سے پہلے کوئی نبی کا دشمن نہیں، نبی کا کوئی اینٹی نہیں ہے، اتنا سننا تھا۔ ابو لہب بکواس کرنے لگا، اس کی بیوی آل فال بولنے لگی، تمام لوگ ادھر سے ادھر چلے گئے۔ اب نبی پاک کے مخالفت شروع ہو گئی، دشمنی شروع ہو گئی۔ نبی پاک کے ایسے دشمن جو کل تک جانثار تھے آج ان کی راہوں میں کانٹے بچھانے لگے، جس میں نازنی پہ اب پتھروں کی برسات کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ نبی پاک کے ایسے جانی دشمن بن گئے،
गई, नबी पाक का कदम, उनकी तहरीक आगे बढ़ती गई और सबसे पहले जो कलमे को कबूल किया है वो किसी और ने नहीं किया है, नबी पाक की ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजतुल कुबरा ने कबूल किया और कहा, ओ मेरे शौहर नामदार, दुनिया झूठ बोल सकती है, मेरा शौहर कभी झूठ नहीं बोल सकता। मेरे आका याद रखिएगा, सबसे पहले जिसने कलमा को कबूल किया है औरतों में हजरत खदीजतुल कुबरा है, और बच्चों में जिसने सबसे पहले कबूल किया हजरत मौलाए कायनात है। एक रोज सरकार को देखा और उम्मुल मोमिनीन को देखा, दोनों नमाज पढ़ रहे थे। मौलाए कायनात की आमद हो गई। नमाज से फारिग होने के बाद मौलाए कायनात कहते हैं, आपने ये क्या पढ़ा है, आपने ये क्या किया है? खड़े थे तो बिल्कुल अदब ही अदब, झुक रहे थे तो अदब ही अदब, सभ्य में अगर सर नीचे जा रहा था तो अदब ही अदब। हुजूर क्या लग रहा था, आप किसी के सामने खड़े हैं, आप सरापा मुअद्दब बने हुए हैं। नबी फरमाते हैं, ए अली, अगर तुमने देख लिया है वादा करो तुम किसी को ना बताओगे, मैं बता दे रहा हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। मैं उसी माबूद की इबादत कर रहा था, खड़ा था रब के सामने, अल्लाह ताला की बारगाह में सर नियाज को खम कर रहा था। मौलाए कायनात के नबी फरमाते हैं, अली तुम भी कलमा पढ़ लो। मौला अली कहते हैं, हुजूर जरा मुझे सोचने का वक्त दीजिए। घर जाते हैं, रात गुजर रही है, करवटें बदल रहे हैं, सोच रहे हैं करूं तो क्या करूं। दिल ने फैसला किया, मैंने शुरू से देखा है, सब लोगों को ऐसा देखा वैसा देखा, आमना के लाल को सबसे लाजवाब देखा। बच्चों में जिसने कलमा पढ़ा वो मौलाए कायनात है, और अगर जवानों में जिसने कलमा पढ़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अब इस्लाम के दुश्मन बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इस्लाम भी आगे बढ़ रहा है। एक मुसलमान, फिर हो गए 2 मुसलमान, फिर हो गए 3 मुसलमान। हजरत अबू बकर सिद्दीक के मेहनत से हजरत उस्मान गनी भी कलमा पढ़ रहे हैं, साद इब्ने वकास भी कलमा पढ़ रहे हैं। इस्लाम आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि इनकी दुश्मनी का ये आलम हो गया कि मेरे आका नमाज पढ़ रहे हैं और इन लोगों ने ऐसी शरारत किया, एक मीटिंग किया, अबू जहल को बुलाया, ए अबू जहल क्या करोगे, ये आमना का लाल ऐसा दिन लाया है, हमारे लातो होबल को, हमारे बाप दादाओं के तमाम तरीके को गलत कहता है। अबू जहल ने कहा, कल मैं ऐसा काम करूंगा कि अब तमाशा खत्म हो जाएगा। क्या करोगे? क्या बड़ा पत्थर लाऊंगा, जब वो नमाज पढ़ रहे होंगे मैं सर पे डाल दूंगा। बस इरादा कर लिया, प्रोग्राम बना लिया, सुबह का वक्त हुआ, अबू जहल बड़ा सा पत्थर ले गया। तमाम कबीले के लोग खाना काबा के सामने हल्का बना बना के बैठे हुए हैं और नबी पाक आए, उन्होंने नमाज शुरू कर दिया। अबू जहल उठा और पत्थर उठाया कि जब ये सजदा में जाएंगे मैं सर पे दाग रख दूंगा, सर पे मार दूंगा। माज़अल्लाह, पत्थर तो उठाया, कुर्बे मुस्तफा तो गया, लेकिन गया अपने मकसद में कामयाब न हुआ, उल्टे पांव वापिस आया, पत्थर फेंक दिया। लोगों ने कहा, ए अबू जहल रात में बहुत डींगे मार रहा था, मैं ये करूंगा वो करूंगा, इतना सुनहरा मौका था, तुमने पत्थर को इधर क्यों फेंका? कहा दिमाग खराब मत करो, अपनी जान बचाओ या मैं ये काम करूं। क्या हुआ? क्या? अरे क्या हुआ? जो ही मैं करीब गया तो देखा ये सजदा कर रहे हैं और ऐसा ऊंट सामने आया जिसका जबड़ा इतना बड़ा था, हमने कभी देखा नहीं था। बस मैं पत्थर डालता, वो मुझे अपने हलक का रुखमा बना था, इसलिए मैंने अपने जान को बचाया है। फिर भी नबी पाक के मुअजिज़ा को और अल्लाह ताला का हिफाजत का जो इंतजाम करता है, इस इंतजाम को भी देखे वो कलमा ना पढ़ सका। वजह ये है, अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम, इस्लाम वही कबूल करता है जिस पे रब का फजल हो जाए। याद रखिएगा, इस्लाम बढ़ता गया, इस्लाम बढ़ता गया। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते मुसलमान होना, सुलेमान के घर में पैदा हुआ, नाम रख लिया लुकमान, अपने आप को कहता है मुसलमान, वोटर लिस्ट में नाम पड़ गया, कहता है मुसलमान। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। आइए, जो मुसलमान हो जा रहे हैं उनके भी लोग दुश्मन हो जा रहे हैं, उनका भी जीना दुश्वार हो रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, 37 से 38 मुसलमान हो गए और मैं सब लोग छुप छुप के नमाज पढ़ रहे हैं। एक रोज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब मैं जा रहा हूँ, अपने ईमान का ऐलान करूंगा। जब हम हक पे है, नबी फरमाते वक्त नहीं आया। सबसे पहला नबी का जो खतीब है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। आते हैं सहने काबा में और लोगों के सामने ऐलान हक कर दिया। इतना ही तो करना था,
کیا تمام کفار مکہ نے اس قدر زد و کوب کیا, اس طرح ان پہ حملہ کیا. عتبہ ابن ربیعہ نے جوتا نکال کے ان کے چہرے مبارک پہ اس طرح مارا, پورا چہرہ لہو لہان, صرف ناک نظر آ رہی تھی. جب دیکھا کہ اب یہ مرنے کے قریب ہے, انہی کے قبیلے کے لوگ آئے, حضرت ابو بکر صدیق کو اٹھایا اور ان کے گھر لے گئے, ان کی اماں کے حوالے کیا. اللہ اللہ ہوش آیا. اس کے بعد ان کی ماں نے کہا بیٹے تھوڑا کھا لو, تھوڑا پی لو. ارشاد فرماتے ہیں اماں میں کھاؤں گا, لیکن یہ بتائیے میرا آقا کیسا ہے, میرا مولا کیسا ہے, میرا ماما کیسا ہے. حضرت نہ کہتے ہیں غشی تاری ہوتی ہے. ان کی اماں نے کہا ارے اپنے جان کی فکر کرو, یہ کیا کر رہے ہو. پھر ہوش آیا, بیٹے کھا لو. کہتے ہیں میرے نبی کیسے ہیں. کہا مجھے کچھ نہیں معلوم. کہا جائیے ام جمیل بنت خطاب کے پاس, ان سے معلوم کیجئے. ان کی امی جاتی ہے, ام جمیل بنت خطاب سے کہتی ہے یہ بتاؤ تمہارے نبی کیسے ہیں, آمنہ کا لال کیسا ہے. کہا میں کسی ابو بکر کو نہیں جانتی اور کسی نبی کو نہیں جانتی, یہ کلمہ پڑھ چکی ہے لیکن ایمان کو چھپا رہی ہے. کہا اگر اتنا نہیں میں بتا سکتی ہوں, مجھے لے چلیے ابو بکر کے پاس. ان کی اماں لے کے آتی ہے, سامنا ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حالت کو دیکھ کے ام جمیل کی ہچکیاں بن جاتی ہیں اور عرض کرتی ہے آپ پریشان نہ ہو, اس کا بدلہ خدا ضرور لے گا. جن لوگوں نے حملہ کیا ہے وہ فاسق و فاجر ہے, آپ پریشان نہ ہو. حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں اے ام جمیل بتاؤ میرے آقا کیسے ہے, میرے مولا کیسے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت رسول کیا ہے, عشق رسول کیا ہے, اس عالم میں بھی حضرت ابو بکر بتا رہے ہیں. ام جمیل نے اشاروں میں باتیں کیا, آپ کی امی یہاں پہ ہے میں کیسے بتاؤں. حضرت ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں میری ماں ہے تو رہنے دو, کوئی پرابلم نہیں, بتاؤ بس اتنا سننا تھا. ارشاد فرماتی ہے آقا سلامت ہے. سبحان اللہ, آقا سلامت ہے. کہا ضرور ہے الحمدللہ, لیکن ابھی بھی نہیں کھاؤں گا جب تک نبی کا دیدار نہیں کروں گا, جب تک نبی کا جلوہ نہیں دیکھوں گا. چلنے کی شکت نہیں ہے. ایک طرف ماں پکڑتی ہے, ایک طرف ام جمیل پکڑتی ہے اور لے جا کے دار ارقم میں حضور اس وقت تشریف فرما تھے. دروازے پہ گئے, دستک ہوئی, دروازہ کھلا. نبی پاک نے اپنے ابو بکر کو دیکھا, میرے آقا آگے بڑھے, ان کے پیشانی کو چومنے لگے. حضرت ابو بکر صدیق کے اس عمل نے بتا دیا لوگ آسان سمجھتے ہیں, مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے. اسی وجہ سے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, زور سے بولیے سبحان اللہ. ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. اب یہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے, اسلام آگے بڑھتا جا رہا ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی نے کلمہ پڑھ لیا. ان کی ماں نے ایک عجب سامنے لا کے بات رکھ دیا, ارے تو نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا, باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا. کہا چھوڑ دیا. کہا سن تو نبی کا دامن چھوڑ دے ورنہ میں کھانا بند کر دوں گی, پانی بند کر دوں گی, بھوک ہڑتال کر لوں گی, سائے میں بیٹھنا چھوڑ دوں گی, میں دھوپ ہی میں بیٹھوں گی. کہا کیوں؟ کہا نبی کا دامن چھوڑ دے. حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں ماں آپ کو جو کرنا کر لیجئے, مجھے جو کرنا تھا وہ میں نے کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کیا تھا, ایک دن گزر گیا. اور سن لیجئے جو لوگ مکہ شریف جاتے ہیں ابھی بھی 2017-18 میں ان کو معلوم ہوگا وہاں کا ٹمپریچر 50 سے اوپر ہی رہتا ہے یا 45 سے اوپر ہی رہتا ہے. 1450 سال پہلے وہاں کی گرمی کیسی رہی ہوگی. ان کی ماں نے کہا میں سائے میں نہیں جاؤں گی. ایک دن گزر گیا, کھانا بند. دوسرا دن گزر گیا, کھانا بند اور حالت خراب. تیسرا دن آیا, بالکل قریب المرگ ہو گئی. لوگوں نے کہا او ساتھ کیا کر رہے ہو, آپ کی ماں تو اب مرنے والی ہے. قریب آئے, کہا بیٹے ابھی بھی تو نبی کا دامن چھوڑ دے, میں کھانا شروع کر دوں گی ورنہ میں مر جاؤں گی. حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں اماں اگر مر جاؤ گی تو کیا ہوگا. کہا تمہیں لوگ لعن طعن کریں گے, تم نے ہی ماں کو مارا ہے, تم نے میری بات نہیں رکھا. اللہ اللہ. حضرات سنیے, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے مسلمان ہونا. سعد بن وقاص کی ماں ہے جنہوں نے اپنے شکم میں رکھا 9 مہینے, جنہوں نے اپنا دودھ پلایا ہے, جنہوں نے ناز نخرے کو برداشت کیا ہے. وہ ماں کی محبت ایک طرح, نبی کی محبت ایک طرح, بیچ میں نبی کا غلام, بیچ میں ایک ماں کا بیٹا. اس وقت بھی کہتے ہیں ماں اگر تمہیں 100 مرتبہ جان ملے اور اسی شرط پہ تم مرتی رہو, مجھے تیرا مرنا گوارا ہے لیکن نبی کا دامن چھوڑنا گوارا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سبحان اللہ. یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے مسلمان ہونا. حضرات بہت طویل
टॉपिक है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ। यहाँ तक कि 38 मुसलमान हो गए, अब 40वें मुसलमान का नंबर है। फिर एक दिन दारुल नजवाल में एक मीटिंग होती है, अरे इस्लाम तो बढ़ता ही जा रहा है, अब क्या होगा? हजरत उमर अभी कलमा नहीं पढ़े हैं, उन्होंने कहा ये काम मैं ही कर दूंगा, शमा को गुल कर दूंगा, उजाला खत्म हो जाएगा। फिर क्या था, आगे बढ़े, उन्होंने कहा 39 हो गए, अब 40वां नहीं होगा, अब 40वां नहीं होगा, मैं ही ये काम कर दूंगा। हजरत आज भी जो है कुछ लोग हैं, लोग कहते हैं 20वां नहीं होगा, 30वां नहीं होगा, 40वां नहीं होगा। हजरत उमर ने भी कहा था 40वां नहीं होगा, लेकिन कुरान का एजाज देखिए, खुद 40वें मुसलमान हो गए। दोस्तों बोलो मैं सुभान अल्लाह, हमारा हाथ दिखा के या रसूल अल्लाह। अब जब ये मुसलमान हो गए, अब तो और इनकलाब आ गया, खुले आम सीना खोल के आ गए और हर में काबा में, और आने के बाद कहते हैं जिसको माँ ने दूध पिलाया है, आजा खत्ताब का बेटा आ गया है, आजा जिसको, लेकिन जुल्म बढ़ता गया, इस्लाम भी बढ़ता गया। ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, दिमाग फट जाएगा, मर जाइएगा। दिमाग ठीक है, जाग के बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह के नाम पे दिमाग फटे तो भी कामयाब, कलेजा फटे तो भी कामयाब, अल्लाह की मोहब्बत में ब्रेन फट जाए तो कामयाब। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पूरी आवाज के साथ या रसूल अल्लाह। इस्लाम बढ़ता गया, इतना बढ़ा कि आज भी बढ़ रहा है और कयामत तक बढ़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया के तमाम मसाइब खत्म हो जाएंगे, हर इलाके में इस्लाम ही इस्लाम नजर आएगा। लेकिन हजरात सुन लीजिए, इतना आसान नहीं है। एक वक्त आया, तमाम मुसलमानों पे जुल्म की इंतहा हो गई, हिजरत का हुक्म हो गया, तमाम लोग हिजरत कर गए, मदीना शरीफ चले गए। वहां यहूदी पहले से दुश्मन बने बैठे थे, लेकिन उसका भी सामना हो गया। लेकिन कुफारे मक्का को अभी भी बर्दाश्त न हुआ, जंग का ऐलान कर दिया, मैदान बद्र में आ गए। हजरत आसिफ रजा सैफी साहब किबला ने देखा है, शोहदाए बद्र की बारगाह में हाजिरी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। खाक पाए रजा को भी हाजिरी हुई है। मक्का शरीफ मदीना शरीफ के बीच में वादी बद्र है, वहां आ गए। किसको? इस्लाम मिटाने के लिए मक्का से चले गए, हजारों की तादाद में। और उसमें एक से एक हिटलर था, अबू जहल भी था, उतबा भी था, शैबा था, ये सब गुंडा था, ये भी अपने वक्त का विलन था। सबका सब आ गया और बिल्कुल तैयारी के साथ आया। और नबी क्या कर रहे हैं? अपने गुलामों को ले रहे हैं। 700 नहीं है, 600 नहीं है, 500 नहीं है, 313, सिर्फ 313। निहत्थे भी है, हथियार भी नहीं है, सवारी भी नहीं है, वादी बद्र में आ गए। इस्लाम कैसे बढ़ रहा है? तवज्जो के साथ सुनिएगा। 313 है, हजारों का लश्कर है, सहाबाए किराम है, कुछ ऐसे भी हैं जो तादाद को देख करके अपने तादाद को देख करके कभी न खाती हुए गैब दान नबी ने गुलामों के चेहरे की किताब को पढ़ा, मुताला किया। इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों, फिक्र न करो, अगर उधर लश्कर जर्रार है, इधर अहमद मुख्तार है। वही हुआ, 313 मुसलमानों ने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया, ऐसा हक व बातिल का फैसला कर दिया। अबू जहल मारा गया, उतबा मारा गया, शैबा मारा गया। जब मर गया तो सरकार फरमाते तमाम गुंडे, ये जितने काफिर मरे हैं ना, सबको एक कुआं था, एक कुआं जी, अभी उसकी निशानी बाकी है। सरकार फरमाते सबको उस कुआं में डाल दो। अब कुआं बहुत गंदा था, बहुत गंदा। फरमाते हैं इन लोगों के लिए यही जगह बेहतर। सारे को सारे उसी में डाल दिया। और सरकार जाके जंग से फारिग होने के बाद कुआं के मुंढे के पास आते हैं और उसके बाद गुफ्तगू फरमाते हैं। अंदर काफिर अबू जेल की लाश है जी, हाथ कटा है, पांव कटा है, गर्दन कटी है, बिल्कुल मैं लाश की सूरत में है, लाश तो है ही, मरा हुआ जी। और सरकार उससे फरमाते हैं, अबू जेल मैंने तुमको कितना समझाया, तू मेरी बात मान लेता तो ये हशर नहीं होता। मैंने समझाया था ना, लात को छोड़ो, हुबल को छोड़ो, उस्सा को छोड़ो, और तुमने नहीं छोड़ा। मेरे मुझसे तूने दुश्मनी किया, मेरे तहरीक को तूने उसका एंटी कर लिया और पंगा ले लिया। अब आपकी जबान बोल रहा हूं। सरकार फरमाए तो तूने इख्तिलाफ किया, न मेरी बात माना, अगर मान लिया होता ये हशर नहीं होता। ये गुफ्तगू कर ही रहे थे, हजरत उमर आ गए। आने के बाद कहते हैं, हुजूर आप तो इन लोगों से ऐसे
بات کر رہے ہیں تو سب مر چکا ہے، اور آپ ایسے کلام فرماتے ہیں جیسے زندوں سے آدمی بات کرتا ہے۔ یہ سن رہا ہے تو مر چکا ہے۔ یہی میں بتانا چاہ رہا تھا۔ نبی فرماتے ہیں اے عمر تم کو نہیں معلوم یا ابو جہل ہو یا جتنے کافر مرے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد اس کی سماعت اس قدر بڑھ گئی ہے یا بھی تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ اب یہیں پہ علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، جب کافر مرنے کے بعد زندوں سے زیادہ سن سکتا ہے تو میرا غریب نواز کتنا سنے گا، میرا سنے گا، میرا اعلیٰ حضرت کتنا سنے گے، میرا تاج شریفہ کتنا سنے گا۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم منہ کھول کر کے، محتاج کا یہ عالم ہے، مختار کا عالم۔ حضرات اسلام بڑھ گیا لیکن کافر پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب بدر کا بدلہ لینے مدینہ پہنچ گیا۔ وادی احد میں پوچھیے آصف بھائی قبلہ سے، شہدائے احد کے تمام مزارات وہیں پہ ہے۔ اب وہاں پہنچ گیا، اس مرتبہ بہت ہیوی تیاری کیا، بہت ہندا نے تو چندہ بھی کیا تھا، ہاں بہت ہیوی چندہ کیا۔ کچھ لڑکیوں کو لوگ لے گئے تھے حوصلہ افزائی کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کا انتظام تھا۔ اور سرکار کے تمام غلاموں نے فیصلہ کیا، مشورہ کیا، حضور مدینے سے باہر جنگ ہوگی۔ سرکار تیار ہو گئے، پورے مسلمان جمع ہو گئے، لیکن حضرات آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، اس لیے میں جلدی میں بول رہا ہوں۔ سرکار نے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ تا 40 اپنے غلاموں کو کھڑا فرمایا، ارشاد فرمایا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نیچے نہ اترنا۔ میرے تقریر کا سب سے اہم پوائنٹ یہی ہے جو آپ کے لیے ہمارے لیے انشاءاللہ مشن راہ ہو سکتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جنگ کا نقشہ جیسا بھی ہو، مناظر جیسے بھی ہو، نتیجہ جو بھی نکلے، جب تک میں نہ کہوں پہاڑ سے نیچے آنا۔ جنگ کا آغاز ہو گیا، اسلام کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آیا، اسلام کی فتح ہو گئی، تمام کافر بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ پہاڑ کی چوٹی پہ جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا اب تو جیت ہو گئی ہے، مال غنیمت پہ لوگ قبضہ کر رہے، اب چلو۔ لیکن کچھ اور بھی تھے، انہوں نے کہا نہیں جاؤں گا، نبی نے منع فرمایا ہے، جب تک نبی نہیں کہیں گے جب تک میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن لوگ اکثر وہاں سے چلے آئے۔ خالد ابن ولید ابھی تک کلمہ نہ پڑھے تھے، کافر کی طرف سے تھے، تاک لگائے بیٹھے تھے، یہ پہاڑ کی چوٹی یہ خالی ہو میں ادھر سے قبضہ کرو۔ 6-7 افراد رہ گئے، خالد ابن ولید کو موقع ملا، حملہ کر دیا۔ حملہ کرتے ہی ایک عجب جنگ کا منظر اور نقشہ سامنے آیا، شہید کر دیا۔ ادھر سے حملہ کیا، آواز کو بلند کیا، جو کافر مکہ بھاگ رہے تھے واپس آ گئے دونوں طرف سے۔ درمیان میں مسلمان، اسی درمیان میں نبی پاک ہے، دندان مبارک شہید ہو رہا ہے۔ حضرت سجد الشہداء سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی شہید ہو رہے ہیں، خون کی نتیجہ بہنے لگی۔ لوگ حیران ہو گئے، کسی نے کہہ دیا ماشاء اللہ نبی شہید ہو گئے۔ اصحاب رسول کی حالت عجیب ہو گئی، کوئی خاموش ہو گئے، کوئی مدینہ چلے گئے۔ محلے کی عورتوں نے دیکھا، ارے کیوں آ گئے؟ کہا ایسی بات ہے۔ عورتوں کا ایمانی جذبہ تھا، لو چوڑیاں تم پہنو اور میں مدینے سے نکل رہی ہوں۔ نبی یہ پاک جب نہ رہے جان نہ رہی، یہ جہان رہ کے کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، اسی عالم میں ضعیفہ چلی تھی، راستے میں کسی نے کہا ماں کہاں جا رہی ہو؟ تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ کہا ہونے دو، میرا نبی کیسا ہے، میرا آقا کیسا ہے، اور آگے بڑھے۔ کسی نے کہا تیرے بیٹے سارے شہید ہو گئے۔ کہا ہونے دو، اللہ کا شکر ہے، میرا نبی کیسا ہے۔ حضرات ایک وقت آیا کہ پھر اسلام کا جھنڈا لہرا گیا، تمام کافر کی شکست ہوئی۔ لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں اگر یہ 40 صحابی وہاں سے نہ جاتے، جنگ کا ایسا نقشہ نہیں ہوتا۔ نبی کے پاک کی ایک بات تھے، جس نے عمل نہ کیا تو کتنی جانیں چلی گئی۔ اگر ہم اور آپ نبی کے پاک کی نافرمانی کریں گے ہماری منزل کیسے ملے گی؟ خدا راضی کیسے ہوگا؟ جنت کے حقدار کیسے ہوں گے؟ اس لیے ضروری ہے ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم وہی کریں گے جو مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوست بڑھیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ۔ اسلام بڑھ رہا ہے، اسلام آگے بڑھ رہا ہے۔ اب عراق بھی پہنچا، ایران بھی پہنچا، مصر بھی پہنچا، ملک شام بھی پہنچا۔ حضرات ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا،
سے بڑھیے دین مکمل 63 سال کی عمر ہوئی، سرکار پردہ فرما گئے، اسلام بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا جو اسلام مکمل ہو گیا تھا تو نبی کے کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہی اب نبی کے دشمن، نبی کے گھر والوں کے دشمن ایک نیا حملہ، اور اسی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے علی کا نور نظر، فاطمہ کا لخت جگر، امام حسین سرکار 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ میدان کربلا آ گئے اور انہوں نے بتا دیا جس اسلام کے صدر کی آبیاری میں نبی میرے نانا کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، حسین اپنے لہو کا آخری قطرہ دے دے گا لیکن اسلام کے چہرے کو مسخ نہیں ہونے گا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ پھر وقت آیا، گردنیں کٹی، حضرت آصف رضا صافی صاحب نے تو خیمہ زینب بھی دیکھا ہوگا، کہاں لگا تھا، خیمہ عباس بھی دیکھا ہوگا، کہاں لگا تھا، نہر فرات کو بھی دیکھا ہے، بچوں کا خون بہ گیا، جوانوں کا خون بہ گیا، اسلام کا چہرہ روشن ہو گیا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ یزید خلاص، یزید مر گیا، یزیدیت مر گئی، اسلام بڑھ گیا۔ پھر ایک وقت آیا، اسلام پھر کمزور ہونے لگا، اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم دستگیر کو بغداد بھیجا، محی الدین دین کو زندہ کرنے والا، پھر اسلام آگے بڑھا، یہاں تک کہ جب اسلام انڈیا آیا تو پہلے تو تاجر کی صورت میں اسلام آیا تھا، چراغ آیا تھا لیکن روشن نہیں تھا۔ اب اللہ فرماتا ہے محبوب اپنے نواسے معین الدین کو انڈیا بھیج دیجئے تاکہ انڈیا کے گوشے گوشے میں اسلام کی شمع روشن ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاتھ ادھر ہلاتے یا رسول اللہ۔ دشمنی بڑھتی جا رہی ہے، اسلام رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، ان کے چہرے کو دیکھے 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا، میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا یا اللہ جب اجمیر کا راجا ایسا چہرہ رکھتا ہے تو آمنہ کے لال کے چہرے کا اسلام بڑھتا گیا۔ اب جو ہے کافروں کی طرف سے کم، اپنوں کی طرف سے حملہ ہونے لگا۔ ایک وقت انڈیا میں وہ بھی آیا کہ آپس میں ہی ایسے لوگ جو کلمہ پڑھ کے پھر اسلام کے چہرے کو خراب کر رہے ہیں، اسلام کے چہرے کو مس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے اکبر جو انڈیا کے تمام کفار و مشرکین کا چہیتا نیتا، چہیتا بادشاہ، جو ایسا مسلمان، خود ہے مسلمان، اب بیوی ہے جودا بھائی، خود ہے مسلمان، اپنے گھر میں بت رکھے ہوا ہے، بڑا پسند کرتا ہے، اور ایسا انقلاب برپا کیا جسے دین الہی کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے دیکھا، اس کی رحمت نے دیکھا اسلام کا چہرہ بگڑ رہا ہے، مجدد الفسانی کو حکم دے دیا اور ایسا مقابلہ کیا، اکبر اتنا چھوٹا ہو گیا کہ نام و نشان مٹ گیا، اور اللہ کے ولی مجدد الفسانی کل بھی زندہ تھے، آج بھی۔ ابھی بھی اغیار کی تحریک نہ رکی، اسی انڈیا میں اسلام کے چہرے کو خراب کرنے کے لیے پھر ایک تحریک اٹھی۔ تحریک میں حصہ لینے والے کبھی اشرف علی تھانوی ہے، کبھی قاسم نانوتوی ہے، کبھی خلیل احمد بیٹوی ہے، کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے، ایسا فتنہ کھڑا کر دیا چہرہ مسخ ہو جائے اسلام کا، اسلام سے لوگ دور ہو جائے، عشق رسول سب کے سینے سے ختم ہو جائے۔ لیکن جب دیکھا کہ دشمن اور باطل عقائد اس طرح سر اٹھا رہے، باطل لوگ اس طرح سر اٹھا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریلی کی سرزمین پہ ایک ایسے مجاہد کو پیدا کیا اور فرمایا 72 سوال ہوگا، جواب تنہا بریلی کا احمد رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ان بزرگوں سے جنہیں مسلک اعلی حضرت کے نعرہ سے پرابلم، میں ان علماء سے مؤدبانہ گزارش کر کے اس کا حضور کہاں تھی اس وقت وہ خانقاہ ہے جب میلاد پہ حملہ، جب ناموس رسالت پہ حملہ، کہاں تھے وہ علماء؟ ان کی زبان کیوں نہ کھلی؟ ان کا قلم حرکت میں کیوں نہیں آیا؟
روشنی کی روشنائی قلم کی کیوں ختم ہو گئی؟ تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، جواب حق دیتا ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کو بریلی کے احمد رضا سے لینا تھا، اسی وجہ سے سب خاموش تھے، خاموش رہے، تنہا اعلیٰ حضرت بولتے ہوئے لگا۔ ہمارا ہاتھ رہنا کہ یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت سرکار کو ایسا انعام ملا، ایسا انعام ملا، ایسا انعام۔ سنیے، آپ لوگوں کے کپڑا میں اگر داغ لگ جاتا ہے تو اس کو صاف کیسے کرتے ہیں؟ لیمو سے، کراشن تیل سے، ڈیزل لگا کے، کوئی کہتے پیٹرول لگا لو اور آگ کے حوالے کر لو تو داغ چھڑانے کے لیے آدمی وہ بھی کر لے گا۔ یہ سب ترکیبیں تھیں۔ اگر داغ لگ جائے کپڑا پہ تو اس طرح کپڑا پھٹ جائے، داغ نہیں ختم ہوتا تھا، لیکن مادی طاقتوں نے ترقی کیا، نکالا آلہ۔ کیا نکالا؟ بھائی آپ لوگ کو تو معلوم ہے ہر باتھ روم میں یہ آلہ جو ہے لکوڈ میں ہے۔ اچھا، آپ کو ضرورت ہو نہ ہو گھر کی مستورات کو، اب وہی کہتی ہے آلہ لا، کیا کرو گی؟ داغ بھگاؤ۔ اچھا، کس چیز کا داغ ہو؟ شوربے کا بھاگ جائے گا، چائے کا بھاگ جائے گا، پان کا بھاگ جائے گا، سپاری بھاگ جائے گا۔ کیسا داغ ہو؟ چیلنج ہے، مطلب بولا ایک آلہ سارے داغوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اس آلہ نے بتا دیا کہ جتنی بدعقیدگی کا داغ ہے، اگر سینے میں خواجہ کے نفرت، غوث سے نفرت، تمام داغوں کو مٹانے کے لیے اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آلہ کے سامنے کوئی داغ نہیں ٹھہرتا ہے، اسی طرح نعرہ اعلیٰ حضرت کا لگانے کوئی بدعقیدہ نہیں ٹھہرتا۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ یا اللہ سب کو اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے سب کے مقام کو اعلیٰ بنا دے۔ آمین۔ زور سے بولو آمین۔ اگر ٹھیک سے نہیں بولے دعا ریٹرن، یاد رکھیے گا، دعا ریٹرن۔ علماء جانتے ہیں مسافر ہوں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسے الحمدللہ یا عظیم الشان تاریخ سال انقلاب آخری سنی اجتماع میں جتنے لوگ آئے ہیں، جو لوگ گھوم رہے ہیں نا وہ گھومتے ہی رہ جائیں گے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ آراف میں ہی رہ جائے اور یہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے جنت میں داخل ہو جائے۔ چلیے جس کو جو ہے ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا پوچھنا، اللہ اللہ۔ حضرات آپ لوگ کے پاس آئی ڈی پروف ہے؟ آپ لوگ حیرت میں پڑ گئے، میں سی بی آئی کا آدمی نہیں ہوں، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمان ہوں۔ یہ سارے علماء آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، اس لیے پوچھنا آئی ڈی ہے؟ آج ٹی ٹی پوچھے آئی ڈی دکھ لاؤ، پولیس پوچھے آئی ڈی دکھ لاؤ، ایئرپورٹ پہ پلیز شو یور آئی ڈی۔ انگلش جانتا ہوں میرے دوست، بالکل انگوٹھا چھاپ نہیں ہوں۔ ہاں، سرکار کا کرم ہے، تاج الشریعہ کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ مت لیجیے گا، ایسے پیر کا مرید ہوں دوست، ایسے پیر کا مرید۔ سبحان اللہ۔ سب لوگ جانتے ہیں لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کے بولتے نہیں ہیں۔ جو نہیں جانتے تھے جنازہ دیکھ کے جان گئے۔ کچھ بھگلول ایسے بھی تھے جو چوں چرا کر رہے تھے، کیٹ ڈس کر رہے تھے، انگلش جانتے اس لیے کچھ بولتے تھے۔ اتنا جنازہ کیسے تھا، اتنی بھیڑ کیسی تھی، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال لے کے کچھ لوگ مارہرا چلے گئے حضور رفیق ملت کے پاس۔ کہ حضور، لوگ کہتے اتنا مجمع تھا، اتنا مجمع تھا، لگ رہا ہے کہ 2-2.5 لاکھ کا مجمع رہا ہوگا۔ قسم خدا کی ایسا جواب دیا، اس کو چھٹی رات کا دودھ جو تھا حضور رفیق ملت فرماتے ہیں کیسی باتیں کر رہے، ارے 2 سے 2.5 لاکھ تو تاج الشریعہ کے حاسدین کی تعداد تھی، ان کے موافقین کی بات کیا کرتے ہیں۔ میں حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ، تاج الشریعہ، اللہ نے ایسا چہرہ دیا، اللہ نے ایسا جمال دیا، برکت حسن ہے یا شان کرامت تیری، برکت حسن ہے یا شان کرامت تیری، کلمہ کافی سے بھی پڑھواتی ہے سورت تیری۔ ایسا پیر، اللہ آپ لوگوں نے
دیکھا ہے نا بھائی؟ بے شک جی الحمدللہ دیکھے ہیں. اگر قسمت یاوری کرے تو کبھی خواب میں دیدار ہو، ورنہ حشر میں بے شک سبحان اللہ حشر میں بھی ملاقات ہو. ضروری نہیں ہے جی نہ، ضروری نہیں ہے. ملاقات کے لیے ضروری ہے المرء مع من احبا. سبحان اللہ جو جس سے محبت کرے گا حشر میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. سبحان اللہ کے لیے محبت ضروری بے ہے. شک سبحان اللہ اگر جو لوگ دیکھیں اس سے پوچھا جائے کہ کیسے سرکار تاج الشریعہ، تو پہلے وہ اسپیلنگ کرے گا، بتا ہی نہیں پائے گا کہ کیسا حسن ہے. سبحان اللہ جو قلم کار ہے نا، وہ بھی قلم کو لے کے تھوڑی دیر سوچے گا کہ کیا نقشہ کھینچ ہے، اور آخری میں کوئی دیوانہ ہوگا کہہ دے گا مولانا اپنے قلم کو رکھو، قلم کو رکھو، قلم کو رکھو. تم کو کیا معلوم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے سرکار تاج الشریعہ علی رحمت رضوان کے چہرے کو ایسا لاجواب بنایا کہ دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ بریلی کا پیر ایسا ہے، بغداد کا پیر کیسا ہو. دنیا کہنے لگی. اس نے دیکھا جناب، سن لیجیے میں دو بولتا ہوں، ڈو اینڈ ڈائی. یا رسول اللہ سبحان سبحان. نعرے تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے. نعرے تکبیر. حضور شہزادے سرکار غوث العالم مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس، حافظان مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت حضور تاج الشریعہ. Please sit down. Please sit down. ارے بھائی بٹ رہے نیچے موبائل گئے. سبحان اللہ. نماز کا وقت بالکل قریب ہے میرے دوست. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات آ گئے، سبحان اللہ آ گئے، سبحان اللہ نبی کے لال آ گئے، گلشن فاطمہ کا پھول آ گیا. سبحان اللہ ان کو دیکھنے کے بعد میں مجبور ہو گیا. سبحان اللہ آپ کا چہرہ مسرور ہو گیا. سبحان اللہ. کیا کتنا اعلیٰ ہے نام سید کا، سبحان اللہ دل میں ہے احترام سید سبحان اللہ پالکی میں بٹھا کے سبحان اللہ سبحان اللہ پالکی میں بٹھا کے بولے رضا، دیکھو یہ ہے مقام سید. سنیے ریلیکس سنیے. سرکار ہنستے کیا، اللہ کرے ایمان سلامت رہے. آمین. پیر طریقت کا چہرہ دیکھتے رہے. سبحان اللہ. تو سب کا چہرہ کھل گیا. سبحان اللہ ہاں سب کا چہرہ چمکنے لگا. بس محبت صحیح سے کیجیے تاکہ ان کی محبت رہے. قبر میں بھی مسکرائے، سبحان اللہ اور حشر میں بھی مسکرائے. سبحان اللہ لیکن گنڈو گول مت کیجیے گا، بالکل یک درگیر محکم گیر. سبحان اللہ چاہو چاہنے والوں کی طرح، لٹر پٹر نہیں. اب سن لو، یہ وہ شہزادے ہیں. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كل سبب ونسب والصهر ينقطع إلا سببي ونسبي والصهر. سبحان اللہ بالکل خلاصہ سن لیجیے. خان صاحب، پٹھان صاحب، شیخ صاحب، رائن صاحب، انصاری صاحب، یہ صاحب وہ صاحب، جتنے صاحبان قدردان ہیں مریں گے، رشتہ ختم. سمجھ لو میرے بھائی.
बीवी को कहते हैं यू आर माई जान। मोहब्बत में आपको कह देना भी चाहिए मेरे पास। सुनो, जिम्मेदार स्टेज है लेकिन वो कहूंगा हाँ, ये नहीं कि बीवी है तो उसको मारते रहो, प्यार कीजिए उससे, मोहब्बत कीजिए। हाँ, और कभी कभी उसकी हौसला अफजाई के लिए कह दिया कीजिए मेरी जान। उसका पावर इतना है ना, एक बार कहिएगा मेरी जान, रोटी खत्म, पराठा स्टार्ट, इतना इंतजाम हो जाएगा। लेकिन फर्क है, कहाँ गए वो लोग आला सरकार पे सवाल तराजी करने वाले? अरे तुम्हारी मोहब्बत है, अपनी माँ को कह दो मेरी जान, अपने बाप को कह दो मेरी जान, औलाद को कह दो मेरी जान, लेकिन फखरे जमीन और समन, ताजदारे अहले सुनन, मंबए इल्म फन, सीनते बाबो चमन, शेर अकबातिल शिकार, मेरे आला हजरत ने किसी रिश्तेदार को नहीं कहा मेरी जान। जब इश्क ने बेदार किया तब इरशाद फरमाया जान है इससे मुस्तफा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। सुनिए सुनिए, सरकार मोहब्बत कीजिए, हम लोग इंतकाल करेंगे, रिश्ता खत्म। यही वजह है कि अगर किसी की बीवी इंतकाल कर जाए और उसका मर्द वहाँ पे हो, चाहे कि जरा छू ले, चल हट, जिसके सामने कोई पर्दा नहीं, कोई कानून नहीं, लेकिन रूह निकली, चल हट, छुएगा नहीं। अगर जरूरत है तो अपने हाथ में कोई कपड़ा हायल करके तब छू सकता है, यानी रूह निकली, रिश्ता खत्म। ये कौन है? खान साहब, पठान साहब, शेख साहब। लेकिन नबी फरमाते हैं सबके रिश्ते खत्म हो जाएंगे, मेरे खानदान का रिश्ता यहाँ भी बरकरार है, यहाँ भी बरकरार है। मोहब्बत कीजिए नबी के लालों से। और सुनिए, सरकार ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह। टाइम होने वाला मेरे भाई, टाइम होने वाला है। सुन लीजिए, शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, हजरत इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझते हैं। नफ्स को मारना होगा, अपने ख्वाहिशात को कुर्बानी की जरूरत होगी। जो आप चाहते हैं वो नहीं, वही कीजिए जो अल्लाह की रहमत चाहती है, जो मेरे नबी चाहते हैं। हजरत मसलक के आला हजरत का नारा इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। मैं आप लोग से कहता हूँ, झगड़ा लड़ाई किसी से मत कीजिए, वक्त नहीं है झगड़ा करने का। लेकिन अगर कोई इंटरफेयर करे तो उसको जरा मोहब्बत से कहिए, दे जबान मेरी, कलेजा मेरा, एनर्जी मेरी, सब कुछ मेरा। मैं कहूंगा तेरे बाप का क्या, मैं तुझसे मशवरा किया हूँ तो नहीं, मैं लगाऊंगा। शरीफ कोई कबात है, बोला नहीं, निकल ले, कोई झमेला नहीं, मैं लगाऊंगा। और लगाना कितना जरूरी है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। सुनिए, लगाना कितना जरूरी है। हाँ, इंडियन करेंसी है ना, इंडियन रुपया जी, उस पे देखिएगा हुकूमत बदली, नोट का साइज बदल गया, सब कुछ छोटा हो गया, हमसे भी छोटा कर दिया, नेपाल का पैसा उससे आगे हो गया। हाँ, इतना छोटा कर दिया, सब बदल दिया, लेकिन गांधी का फोटो नहीं बदला। जिस दिन वो बदल देता ना तो सारा नोट 2 नंबर, 3 नंबर नहीं, 20 नंबर नहीं रहता। पूरी दुनिया में जानते हैं लोग कि इंडियन करेंसी के 1 नंबर होने के लिए सबसे बड़ी पहचान गांधी का फोटो। आज तक कोई भी मंत्री बने उसका फोटो नहीं रहेगा, गवर्नर बदले, सिग्नेचर बदलेगा, फोटो नहीं बदलेगा। ये पहचान है इंडियन करेंसी की, गांधी का फोटो। हजरत, इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ कि 72 फिरकाए बातिला के भीड़ में आप रहते हैं, सबका दावा है हम हक पे हैं, हम हक पे हैं। लेकिन कह दीजिए, जैसे भारत की करेंसी पे गांधी का फोटो होना जरूरी है, इसी तरह इस दौर में हर सुन्नी के हाथों में आला हज़रत के नाम का झंडा होना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। एक आला हज़रत का झंडा रहेगा, वहाँ भी समझ जाएगा मुस्तफा वाला है, देवबंदी भी समझ जाएगा मुस्तफा वाला है, खारजी भी समझ जाएगा वफादार रसूल है। किसी और के झंडे की जरूरत नहीं है, सारे झंडे अपनी जगह, आला हज़रत के नाम का झंडा अपनी जगह। बच्चों को समझाइए, कॉलेज में पढ़ो, यूनिवर्सिटी में पढ़ो, आला हज़रत का नारा लगाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फायदा ये होगा, आला से दाग छूटेगा, आला हज़रत के नाम से बदअकीदा से रिश्ता छूटेगा। इसलिए पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। किसी से
گے اور اللہ چاہے تو میرا بیٹا بھی لگائے گا, آمین, اس کے بیٹا کا بیٹا لگائے گا. آمین. تم چلے جاؤ گے نعرہ لگتا رہے گا, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے ایسی محبت پیش کر دیا ہے اللہ کی جانب سے, یہ انعام ہے. حضرات اتنے بڑے اسٹیج پہ میں ہوں اور تمام علماء کرام کی موجودگی میں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شعر و شاعری سے ہمارے آصف رضا صاحب صاحب قبلہ کا بڑا گہرا تعلق ہے, وہ جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار کے شعر پہ میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت سرکار نے نعت میں لکھا تھا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یہ نعت کا شعر اعلیٰ حضرت نے نبی کی محبت میں لکھا, لیکن انعام بارگاہ نبی سے یہ ملا, اے رضا جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. ایسا انعام ملا کہ جتنے بڑے بڑے مولانا صاحب اعلیٰ حضرت سے پنگا لیا خلاص پتا ہی نہیں چلا کہاں گئے, ان کی تقریر کہاں گئی, ان کا خطاب کا رنگ کہاں گیا, ان کا مقام کہاں گیا. ایک اعلیٰ حضرت کو چھوڑا ہے آسمان سے زمین نہ رہ سکے, وہ مقبول بارگاہ مصطفیٰ اعلیٰ حضرت ہے. اس لیے دوستو عشق و وفا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, سچی محبت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, فتاوی مبشرہ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, بریلی مولانا کے سرکار کے انتخاب کو اعلیٰ حضرت. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ماشاء اللہ. اچھا یہ بتلا کہ میرے بھائی صاحب نعرہ لگا رہے ہیں, آپ لوگ ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ اللہ اکبر کیوں نہیں بول رہے؟ چوٹ لگے گی تب کہیے گا, جب ہلکی چوٹ لگتی ہے تو کہتا آہا, جب اس سے بڑی چوٹ لگتی ہے تو کہتا ابا, اس سے بھی آرام نہیں ملتا ہے تب کہتا اللہ. کیا کہتا ہے؟ کیوں؟ وہ جانتا ہے جہاں پہ کسی کا نام کام نہیں آتا ہے اللہ کے نام کی برکت شامل ہو جاتی ہے. پورا مطلب بولے یا رسول اللہ. وہ تو یہی کہہ رہا ہے کامیابی کا سر بلندی کا. اللہ بولے سب کو سب مدینہ دکھا دے. لالچی صاحب اب بولتے ہیں پہلے سے ریڈی رہیے, دعا ہو جائے گی, سارے علماء آمین کہیں گے, ٹکٹ کٹ جائے گا. کامیابی کا سر بلندی کا, سر پہ اختر رضا کے صحرا, چھت جیسے زمین پہ اترا ہے, چھت جیسے زمین پہ اترا ہو, ایسا اختر رضا سے اسلام چاہتے ہیں کہ ہم اسلام پہ قائم رہیں, نفس کو اپنا غلام بنائیے, نفس کے غلام نہ بنیے. تو نفس کا غلام ہوتا ہے وہ قارون فرعون شداد ہو جاتا ہے, اور جو نفس کو اپنا غلام بناتا ہے کچھوچا کے مخدوم ہو جاتے ہیں, پیار کے مخدوم ہو جاتے ہیں. نفس کو اپنا غلام بنائیے تاکہ قوم کے امام بن جائے. میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہو میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں, سب لوگ شامل ہو جائیں. علماء کرام کی